بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ قاضی وکی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ معتضد باللہ کے زمانہ خلافت میں قاضی ابو حازم عبد الحمید بن عبد العزیز المجید نے حسن بن سہل کی وقف کردہ زرع زمین کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات پر مجھے نگہبان مقرر کر دیا۔ اس سے جو آمدنی ہوتی میں اسے شرعی احکام کے مطابق بیت المال اور غربہ وغیرہ میں تقسیم کر دیتا۔ جب خلیفہ معتضد باللہ نے اپنے لیے محل تعمیر کروایا تو حسن بن سہل کی کچھ موقوف یعنی وقف کی ہوئی زمین بھی عمارت میں شامل کر لی۔ سال ختم ہونے پر میں نے تمام زمین کا حساب کر کے مال وصول کر لیا۔ صرف شاہی محل میں شامل کی گئی زمین کا حساب باقی تھا۔ خلیفہ سے اس زمین کی آمدنی کا مطالبہ کرنے کی مجھے جرات نہ ہوئی۔ میں تمام جمع شدہ مال و غلہ لے کر قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، میں نے اوقاف کی تمام زمین سے غلہ وغیرہ وصول کر لیا ہے اور تمام آمدنی میرے پاس موجود ہے۔ آپ مجھے اسے تقسیم کرنے کی اجازت دیں تاکہ جتنا غلہ بیچ کے لیے درکار ہے اتنا علیحدہ کر کے باقی مستحقین میں تقسیم کر دوں۔ قاضی صاحب نے کہا، کیا جو زمین خلیفہ معتضد باللہ نے اپنے محل کے احاطے میں شامل کی ہے اس کی آمدنی بھی وصول کر لی گئی ہے؟ میں نے کہا، حضور خلیفہ سے کون مطالبہ کر سکتا ہے؟ فرمایا، خدائے بزرگ و برتر کی قسم، میں اس وقت تک کچہری ختم نہ کروں گا جب تک وہ تمام رقم وصول نہ کر لوں جو خلیفہ وقت کے ذمہ ہے۔ بخدا اگر خلیفہ نے غلہ یا اس کی قیمت ادا نہ کی تو میں کبھی بھی عہدہ قضا قبول نہ کروں گا۔ اے وکی، تم فوراً خلیفہ کے پاس جاؤ اور رقم کا مطالبہ کرو۔ میں نے کہا، مجھے دربار شاہی تک کون پہنچائے گا؟ فرمایا، فلاں سرکاری نمائندے کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں قاضی صاحب کا قاصد ہوں، ایک بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں اسی وقت خلیفہ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں، تم مجھے دربار شاہی تک لے چلو۔ وکی کہتے ہیں کہ میں اس سرکاری نمائندے کے پاس پہنچا تو وہ مجھے لے کر خلیفہ محل پہنچا۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، پورا شہر خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ جب خلیفہ کو بتایا گیا کہ ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا قاصد آیا ہے تو خلیفہ نے فوراً مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہا، ایسا کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر اتنی رات گئے آنا پڑا؟ میں نے کہا، حضور آج میں نے تمام موقوف زمینوں کا حساب کیا اور ان کی آمدنی قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا کر مستحقین میں تقسیم کرنے کی اجازت طلب کی۔ قاضی صاحب نے تفتیش کی تو اس زمین کی آمدنی اس مال میں شامل نہ تھی جو آپ کے محل کے احاطے میں داخل کر دی گئی ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا، اس وقت تک یہ آمدنی کہیں بھی صرف نہ ہوگی جب تک خلیفہ کے محل میں شامل کردہ زمین کی آمدنی وصول نہ ہو جائے۔ بس اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ معتضد باللہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا، بے شک قاضی صاحب نے صحیح کیا اور وہ حق کو پہنچ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے خادمین سے کہا، جاؤ اور فلاں صندوق اٹھا لاؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی، درہم و دینار سے بھرا صندوق لایا گیا۔ خلیفہ نے کہا، بتاؤ ہمارے ذمے کتنا مال ہے؟ میں نے کہا، جب سے وہ زمین محل میں شامل کی گئی ہے اس وقت سے اب تک اس زمین سے تقریباً 400 دینار آمدنی ہو سکتی تھی، آپ اتنی ہی رقم ادا کر دیں۔ خلیفہ نے کہا، بتاؤ گن کر ادا کروں یا وزن کروا کر؟ میں نے کہا، جو طریقہ زیادہ بہتر ہو وہی اختیار فرمائیے۔ خلیفہ نے ترازو منگوایا اور 400 دینار تول کر میرے حوالے کر دیے گئے۔ میں تمام رقم لے کر قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ فرمایا، یہ رقم فوراً وقف کی آمدنی میں شامل کر دو اور صبح ہوتے ہی بیچ کے لیے غلہ نکال کر بقیہ مال مستحقین میں تقسیم کر دینا۔ خبردار، اس معاملے میں ذرا سی بھی تاخیر نہ کرنا۔ قاضی وکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب لوگوں کو قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی جرات مندی، عدل و انصاف اور خلیفہ وقت سے حقداروں کا حق لینے کے لیے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے قاضی صاحب کو خوب داد دی اور پورے شہر میں قاضی صاحب کی جرات مندی اور خلیفہ معتضد باللہ کے عدل و انصاف کا شہرہ ہو گیا، اور لوگ قاضی ابو حازم کے لیے بارگاہ خداوندی میں دستے دعا دراز کرتے ہوئے نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ، کیسے جرات مند
حق گو ہوا کرتے تھے ہمارے اسلاف، انہیں حق گوئی اور انصاف پسندی سے کوئی نہ روک سکتا تھا۔ بڑے سے بڑی طاقت بھی انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہ روک سکتی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کے ایسے سپوت بھی اس مادر گیتی پر جلوہ افروز ہوئے جو بظاہر عام سے عہدے پر فائز تھے، لیکن بادشاہ وقت سے بھی حق کے معاملے میں نہ گھبراتے، کسی بھی رعایت کے بغیر ان کے بارے میں بھی وہی فیصلہ کرتے جو ایک عام غریب کے ساتھ کیا جاتا۔ پھر ان لوگوں کی بے لوث خدمت اور بے غرض کوششیں رنگ بھی لائیں، ایسے بڑے بڑے امراء کہ جن کے ایک اشارے پر گردنیں اڑا دی جاتی، جن کے غیظ و غضب کے سامنے بڑے بڑے دلیر لرزتے تھے، لیکن ان مردان حق کے سامنے ان کا رعب و دبدبہ دب جاتا اور حق بات پر انہیں صلح کرنا ہی پڑتی، حقدار کو ان کا حق دینا ہی پڑتا۔ بلکہ یہ امراء خلفاء ان مردان حق سے خائف رہتے، بلا تعامل ان کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کر دیتے۔ دوستو، ہمارے اسلاف ایسے تھے اور سچے مسلمان ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ خدا حافظ۔